فاؤنڈیشن کے روح رواں حضرت مولانا منیر احمد صاحب رشادی اور ان کے رفقا نے یہ مجلس قائم کی، جس میں حضرات علماء کرام کی خدمات کے اعترافات کا ذکر فرمایا، ان کی خدمات کا اعتراف کا ذکر ہوا اور ان کی خدمات پر ان کا یہ احساس کیا گیا، یہ احساس ان کی خدمات کے لیے کافی ہے۔ ہم نے بہت بڑا احساس کر دیا علماء کرام کا، یہ نہ سمجھے علماء کی جو خدمات ہوتی ہیں وہ بے مثال ہوتی ہیں، ان کی خدمات کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جا سکتا، کوئی بھی نہیں بدلہ ادا نہیں کر سکتا، صرف اللہ رب العزت ہی ان کی خدمات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ بس اس کا ایک مثال کے طور پر یہاں حضرات علماء کرام کا اعزاز کیا گیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اصل اعتراف، اصل بدلہ تو خداوند کریم عطا فرمائیں گے۔ حضرات علماء کرام یہ دنیا کے قیام کا سبب ہے، دنیا کے قائم رہنے کا سبب ہے۔ جب تک یہ علماء کرام موجود رہیں گے اس وقت تک یہ دنیا قائم ہے۔ جب دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے تو دنیا کے نظام کو ختم کر دیا جائے گا، حتیٰ لا یبقی عالما، یہاں تک کہ جب ایک عالم کوئی باقی رکھیں گے نہیں، اس سے پہلے اللہ رب العزت علماء کرام کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لے گا، کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، تو اس کے بعد صرف جہالت ہی جہالت۔ جو جاہل ہوں گے وہ مفتی ہوں گے، ان سے لوگ استفتاء کریں گے، سوال کریں گے کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ بغیر علم کے جب فتویٰ دیا جائے گا وہ تو صرف ضلالت ہی ضلالت ہے، گمراہی ہے گمراہی ہے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ اب کوئی نیک کام کرنے والا، خیر کا کام کرنے والا باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود نہیں رہے گا۔ تب ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت قیامت قائم فرمائیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہی حضرات علماء کرام جب تک اس دنیا میں باقی ہے یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ جب دنیا سے علماء اٹھا لیے جائیں گے تو اب اللہ رب العزت کو اس دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس دنیا کے نظام کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس بنا پر یہ حضرات علماء کرام کا درجہ بہت ہی بلند ہے، بہت ہی اونچا ہے۔ اللہ رب العزت جو بھی ان کی خدمت کرے ان کو اللہ رب العزت خوب
اس دنیا میں عطا کر فرمائیں گے۔ علماء کا یہ اعزاز بہت ہی اونچا عمل ہے، لیکن جیسے حضرت نے فرمایا اور ہر ایک کسی عالم نے فرمایا کہ علماء کو ان خدمات کی وجہ سے کہیں اپنے اندر کوئی بلندی، اپنی بلندی کا اور اپنے علمی خدمات کا الزام پیدا نہ ہو جائے، اپنی خدمات کا الزام پیدا نہ ہو جائے، بلکہ آپ کا یہ اعزاز ہوا ہے، ہم علماء کا یہ اعزاز ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو یہ اعزاز ہوا ہے صرف علم کی وجہ سے، قرآن کی خدمت کی وجہ سے، احادیث کی خدمت کی وجہ سے ہمارا یہ اعزاز ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے اندر اور زیادہ اخلاص پیدا ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث کی خدمات اور زیادہ ہم کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، تب کہیں ہم اللہ کے پاس ہم اور زیادہ اعزازات کے قابل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان حق شناس فاؤنڈیشن والوں کو بھی اللہ رب العزت ان کو بھی اعزازات سے نوازے، اور علماء کرام کو بھی اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے خدمات کو عام فرمائے، اور اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی ان کا اعزاز فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو زیادہ سے زیادہ اعزازات سے نوازے۔ بس یہی باتیں ہیں، ہم کو یہ سوچنا چاہے، علماء کو اس طریقے سے سوچے، اور دوسرے لوگ یہ خیال کریں کہ اگر ہم ان بلند شخصیتوں کا اعزاز کریں گے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت آخرت میں ہمارا بھی اعزاز فرمائیں گے۔ دوسرے یہ سوچے اور علماء وہ سوچے کہ ہمارا اعزاز تو صرف اس لیے قرآن و حدیث کی بنا پر ہے، اللہ رب العزت ہمارا اصل اعزاز قیامت کے دن فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اس مجلس کو اللہ خیر کا باعث بنائے، اور تمام علماء اور تمام مدارس کی حفاظت فرمائے، اور تمام مدارس کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ آج کل دشمنان اسلام یہ ان کی نگاہ مدارس کی طرف ہے، اس لیے کہ مدارس ہی کی وجہ سے یہ دین پھیل رہا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سک رہے، ہماری سازشوں میں ہم ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے ان کی پوری نگاہ علماء کی طرف ہے، مدارس کی طرف ہے۔ اب بس ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت مدارس کی حفاظت فرمائے، ان علماء کی حفاظت فرمائے، ان علماء کی خدمات کو عام فرمائے، اور ان کی خدمات کے نتیجے میں ہم سب کو، تمام عوام کو چاہیے کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے، اور ان کو غلط نگاہ سے، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرا کچھ کہنے کا ارادہ نہیں تھا، آواز کی وجہ سے میں مجبور تھا، میں نے ان سے اپنا عذر بیان کیا، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ نے جو باتیں ذہن میں ڈالی آپ کے سامنے عرض کر دی۔ بس اللہ رب العزت ان کو بھی اعزاز عطا فرمائے، اور ہم تمام علماء کرام کی بھی ہماری اصلاح فرمائے، اور آخرت میں اصل اعزاز کے کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔